اگر ہمارے سر پر خالی ٹوپی ہی رکھی دی جائے اور ٹوپی پہننے کا عادی بن جائے تو یاد رکھو دنیا کی کسی طاقت کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں میں جا رہے ہو. اگر سردار اس ڈبے کے اندر ہے 3 اور 4 اور سارا ڈبہ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، اس کی ماں بہن کو کوئی چھیڑنے کی ہمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام. اگر اپنے دشمن سے ہوشیار رہو گے تو مذہب اسلام پر پورا عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت والجلال فرماتے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے ہوشیار رہتے ہوئے. وہ دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب تک یہ دل میں آباد رہے گا اور دل اس کے قبضے میں رہے گا تو یاد رکھیے شیطان کے گھیرے میں پھنس کر کے اسلام کی تعلیمات اور اس کی زندگی سے بے خبر ہو جائے گا. اس لیے شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو ماند کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو تباہ و برباد کرنا یہ انسان کی خوبی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہٹے گا کیسے؟ اس دشمن کے چنگل سے، اس کے پنجے سے، اس کے وسوسوں سے انسان کی زندگی کس طریقے سے خالی ہوگی؟ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا ایک ہی طریقہ فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے ہر بات پر اس کی طرف اشارہ کیا. شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کا ذکر ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی بڑائی اور خوبیاں بیان کریں. وہ شیطان کے لیے ایسا کام کرتی ہے جیسے بلم اور برچھا چلا دیا گیا ہو، جیسے اس کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر دیا گیا ہو. وہ انسان کی زندگی اور اس کے دل کو چھوڑ کر کے بھاگتا ہے کہ اس انسان نے تو اللہ کا نام لے لیا ہے، اب میرا یہاں گزر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نام کا اثر دیکھیے آپ. اللہ کے نبی فرماتے اگر کوئی انسان رات میں سونے سے پہلے اپنے دروازے کی کنڈی بند کرے اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نام کا یہ اثر ہے کہ شیطان اپنا سینہ پیٹتا ہوا بھاگتا ہے کہ اب میں اس گھر کے اندر ساری رات داخل نہیں ہو پاؤں گا اور مجھے سڑک پر رات گزارنی پڑے گی. اس نے تو کنڈی بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا ہے. پھر فرماتے اگر انسان دسترخوان پر بیٹھے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا سر پیٹتا ہوا، سینہ پیٹتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے لو ساری رات میں نے بھی سڑک پر گزاری ہے، اب مجھے بھوکا بھی سونا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے تو اللہ کا نام لے لیا، اب اس کھانے میں میرا کوئی اثر نہیں ہے. یہ برکتیں کس کی؟ اللہ کے نام کی. اللہ کا نام اتنا لو کہ شیطان
دشمن ہے وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی ہم کو یہ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ایک سوال۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم کو یہ بھی بتائیے کہ کل قیامت کے روز جب ساری آدم کی اولاد ایک جگہ جمع ہوگی حشر کے میدان میں تو وہاں سب سے اونچے مقام پر کون انسان ہوگا؟ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اور کل قیامت کے روز سب سے اونچے مقام پر کون انسان ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، کون؟ سب سے بہترین انسان دنیا میں اور قیامت میں سب سے اونچے مقام پر وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، جو دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے ایک ہی رکھے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی رٹ لگا رہا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے زیادہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا کوئی عمل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، یہ ساری عبادتوں کی جان ہے۔ اللہ کا ذکر ساری عبادتوں کی روح ہے۔ نماز، حج، ہر مالی اور بدنی عبادت کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام اعمال، تمہارے سونا چاندی جہاد، ہر عمل سے بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ کا نام کتنا لینا؟ نمازوں کی تعداد متعین ہے، حج کی تعداد اور دن متعین ہے، زکوٰۃ کی بھی تعداد متعین ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، اس کی کوئی حد اور تعداد متعین نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ حتی یقالو انہو مجنون، کہ دنیا یہ کہنے لگے کہ یہ تو پاگل جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، مجذوب جا رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے، دنیا دیوانہ کہہ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا میں سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ تو شیطان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام کی 4 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی عبادت، کہ تمہاری عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل کامل اور مکمل ہونا چاہیے۔ اچھی نماز ہو، اچھا زکوٰۃ ہو،
اچھا حج ہو، اچھی زکات، کوئی اس کے اندر ریا نہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت، کہ تمہارا رہنا سہنا اپنے ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ معاملات تمہارے کیسے ہونے چاہیے کہ اگر معاملہ کرو تو دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، ان تمام چیزوں سے پاک ہونی چاہیے زندگی۔ اخلاق جو اسلام میں داخلے کے لیے بنیادی چیزیں، کہ ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ ہر عام اور خاص، اپنا اور پرایا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے میٹھے ہونے چاہیے کہ خود بخود اسلام کی طرف دنیا مائل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کو کر کے بتلایا، صحابہ کرام کو سکھلایا، اپنی زندگی اور اپنے عمل سے کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنے سے انسان اسلام میں پورا داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه۔ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام باقی رہے گا، لیکن نام کا اسلام باقی رہ جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ دنیا اپنا نام رکھے گی محمد، علی، احمد، لیکن اسلام کا نام ہے، اسلام کا کام زندگی سے رخصت ہو گیا ہے۔ آج دیکھ لو، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا خاندان مسلمان ہے، لیکن زندگی اسلام کی تعلیمات سے بالکل خالی ہو گئی ہے۔ ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہیں، ہماری ظاہری شکل وہ اسلام سے بالکل خالی ہو گئی ہے۔ اسلام سے ظاہر خالی ہوا، اندر باطن دل کے اندر کی کیفیت بھی اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئی ہے۔ دیکھو ہمارے جوانوں کا حال، دیکھو نشہ، اس میں چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، یہ بالکل جوانوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کون بیچ رہا ہے؟ مسلمان بیچ رہا ہے، مسلمان کھا رہا ہے، مسلمان سپلائی کر رہا ہے۔ وہ چیز کہ جس کو قرآن و حدیث نے بالکل حرام کہا ہے۔ جوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، بڑے بڑے جوان، ہٹے کٹے جوان، جن سے علاقے کے لوگ کانپتے تھے، اور جب اسمیک اور نشے کی دھن میں پڑے تو ساری طاقت زمین کے اندر دفن ہو گئی، اور 3 اور 4 سال کے اندر بڑے بڑے جوان دنیا سے چلے گئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے۔ ہر گاؤں کی ایک کہانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ لعنت اور اس نشے کی دنیا سے باہر آؤ، اور اپنی بستی اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو پکڑ کر کے، جو لوگ اس کو بیچتے ہیں، جو لوگ پیتے ہیں، ان کو سمجھاؤ اور اپنی بستی اور اپنے جوانوں کو اس سے باہر نکالو۔ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیم جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے تھی، آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دنیا سود لے رہی ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ سود لے رہا ہے۔ سب سے زیادہ سودی کاروبار
سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جائز ہے، اور حلال مال کی طریقے سے اس کو استعمال، خود بھی کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انتہائی ناپاک اور حرام چیز ہے، اسلام کی تعلیم سے بالکل خالی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیا مطلب؟ تمہارا نام مسلمان ہے تو تمہاری ظاہر اور تمہارا باطن بھی مسلمان ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیم پوری آ جائے۔ اور اگر اسلام کا جنازہ نکلے گا اور جو صورتحال آج ہے اگر یہ بڑھتی رہی تو یاد رکھو اس ہندوستان کی سرزمین پر گاجر مولی کی طرح کٹو گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو ساری دنیا کے اندر، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، جہاں کہیں اور فلسطین کی سرزمین پر اگر کوئی کٹ رہا ہے اور مارا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کٹنے اور مارے جانے کی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری، اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمان جب تک اسلامی تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور آج بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سب اپنی ظاہر بنا لو، اپنی شکل اسلامی لباس کے ساتھ بنا لو، کچھ نہ کرو، اپنے سر پر کم از کم ٹوپی پہن لو۔ دیکھو بسوں میں جا رہے ہو، ٹرینوں میں جا رہے ہو، اگر سردار اس ڈبے کے اندر ہے 3 اور 4 اور سارا ڈبہ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، اس کی ماں بہن کو کوئی چھیڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ سردار پگڑی پہنے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اگر مسلمان ہیں اور 15 20 25 مسلمان ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے، اس کی بہن ماں کو چھیڑ کر کے دنیا چلی جاتی ہے، کچھ نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارے سر پر خالی ٹوپی ہی رکھی دی جائے اور ٹوپی پہننے کا عادی بن جائے تو یاد رکھو دنیا کی کسی طاقت کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمارے بھائی اور بہن کو کوئی چھیڑ کر کے چلا جائے۔ یہ ٹوپی کا اثر ہے۔ اگر کرتا پیجامہ اور داڑھی آ گئی تو یاد رکھو دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی ظاہر کو بنا لو، باطن اللہ بنائے گا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ ایک چیز پھر فرماتے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن تو رہے گا، قرآن ہر گھر کے اندر رہے گا، لیکن قرآن کی تعلیمات زندگی کے اندر سے ختم ہو چکی ہو۔ قرآن کہتا ہے زنا نہ کرو، مسلمان سب سے زیادہ زنا کرنے والا بن جائے۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، مسلمان سب سے زیادہ شراب پینے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، مسلمان کی زندگی سے نماز اور روزہ رخصت ہو گیا ہے۔ قرآن موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن کی تعلیم سے مسلمان بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا مقصد یہ وہ زمانہ آنے نہ دینا کہ جب قرآن کے الفاظ اور آیات تو باقی رہیں لیکن قرآن کی تعلیم زندگی سے نکل جائے، ایسے حالات آنے مت دینا۔ اگر یہ ایسے حالات آئیں گے تو یاد رکھو مسلمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو عام کرو، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی بچیوں کو مکتب میں، مدرسوں میں اور جہاں قرآن کی تعلیم دلائی جاتی ہے جن گھروں میں، وہاں بھیج کر کے قرآن کی تعلیم دلاؤ تاکہ قرآن زندہ ہو اور
آنے والی نسلوں کے اندر دین اور ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تیسری اور آخری چیز فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی لیکن ان مسجدوں میں نمازی نہ ہوں گے، یا نمازی تو ہوں گے لیکن ان کے دل اور دماغ دنیا میں لٹکے ہوں گے، نمازوں کے اندر کسی کا دل نہ لگتا ہوگا۔ یہ چیزیں آج ساری تینوں پیشین گوئیاں اللہ کے نبی کی آج ہمارے اندر صادق آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان کا مطلب یہ کہ اپنے ایمان کو اور اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے اندر اور باہر کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات ہونی چاہیے، قرآن کی تعلیم اور قرآن کے الفاظ زندگی کے اندر ہونے چاہیے، مسجدیں آباد ہونی چاہیے، یہی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ چیز رہے گی تو یاد رکھو مسلمان آباد رہے گا، زندہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمان تو اپنے دین کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہنے کے ساتھ لیے آیا ہے۔ مسلمان اگر دین کے ساتھ زندہ رہے گا تو اس کی آنے والی نسلیں اس کی زندگی سے سبق لیں گی اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور قیامت آئے گی کب؟ جب دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی حالات دنیا میں کچھ بھی ہوں، میں ان حالات کی طرف آپ سے یہ کہتا ہوں ان حالات سے مت گھبراؤ، اپنا سفر، آنا جانا، چلنا پھرنا، کاروبار، ہر چیز کے اندر دین کو زندہ رکھو۔ اللہ نے موت کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اس سے پہلے نہ آئے گی اور نہ اس کے بعد آئے گی۔ وہ موت جہاں لکھی ہے اور جس انداز میں لکھی ہے مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے حالات سے گھبرا کر کے اپنے کاروباروں کو مت چھوڑو، آنے جانے اور سفر کو مت چھوڑو، لیکن ایک ہی چیز ہے، چاہے جہاں رہو اپنے دین اور اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کے ساتھ رہو۔ دین اور مذہب زندہ رہے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے قدموں میں آ کر کے پڑ جائیں گی اور دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔